السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ کی 7ویں قسط میں خوش آمدید۔ اس سیریز کی پچھلی اقساط دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ اور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ اپنے 5000 مجاہدین کے ساتھ ایرانی سپہ سالار کارن کے لشکر پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ کارن کا منصوبہ تھا کہ جیسے ہی اسلامی لشکر قریب پہنچے تو ایرانی لشکر کے دائیں اور بائیں بازو کے سوار حملہ کر کے مسلمانوں کو قلب میں جمع کر لیں، جس پر ایرانی دائیں اور بائیں بازو کے سوار مجاہدین کے عقب میں پہنچ جائیں اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں۔ دوسری طرف مثنیٰ بن حارثہ کے سوار تقریباً آدھے میل لمبے محاذ پر معمولی رفتار سے سفر کرتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ اچانک قلب کے مجاہدین رک گئے اور دائیں بائیں بازو کے سوار ایک نصف دائرہ بناتے ہوئے دونوں طرف پھیلنے لگے۔ مسلمانوں کے اس طرح بازوؤں کی طرف پھیلنے سے محاذ تقریباً 1 میل تک لمبا ہو گیا۔ کارن جو مسلمانوں کو ایک جگہ گھیر کر ختم کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا منصوبہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا تو اس نے فوری طور پر نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ اب چونکہ اسلامی لشکر کے پھیلاؤ کی وجہ سے قلب کمزور ہو چکا، اس لیے کارن نے فوری طور پر اپنی فوج کو مجاہدین کے قلب پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ میدان جنگ 50,000 سپاہیوں کے نعروں سے گونج اٹھا اور حد نگاہ تک گرد و غبار کے بادل چھا گئے۔ ایرانی لشکر جیسے ہی مسلمانوں کے قلب کے قریب پہنچا تو اچانک اسلامی لشکر کے قلب میں موجود مجاہدین کے دستے سامنے سے ہٹ گئے۔ اب ایرانیوں کو اپنی فتح اور مسلمانوں کی غلطی کا یقین ہو چکا تھا کہ مسلمان خوف کی وجہ سے سامنے سے ہٹے ہیں، مگر تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے بعد اچانک مجاہدین واپس پلٹے اور پوری شدت سے فارسی لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے ایرانی لشکر کی پیش قدمی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک بار پھر ایرانیوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ مسلمان جب شدت سے حملہ کرتے تو ایرانی پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ سپہ سالار سے لے کر عام سپاہی تک تمام فارسی لشکر میدان جنگ میں جان دینے کی بجائے فتح کے انعامات میں حصہ دار بننے کا خواہش مند تھا۔ پھر جب ان کی نظروں میں مسلمانوں کے اس دستے کی شکست کے ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تو انہوں نے بکھرے ہوئے دریا کی موجوں کی طرح حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اچانک دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا اور آن کی آن میں ایرانیوں کی اگلی صفیں درم برم کر ڈالیں۔ کیونکہ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی فتح سے زیادہ شہادت کے شوق سے سرشار تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب مسلمان دوبارہ پسپائی اختیار کر رہے تھے تو کارن نے دیکھا کہ اسلامی لشکر کی سامنے والی صفوں میں ایک شگاف پیدا ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے دستے پوری رفتار سے دائیں اور بائیں طرف ہٹ رہے تھے۔ پھر اس شگاف کے آگے گرد و غبار کے بادل دکھائی دیے اور ان بادلوں سے وہ لشکر نمودار ہوا جو ایرانیوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ خالد بن ولید اور ان کے جانباز تھے جو کارن کے مطابق ابھی تک حفیر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آن کی آن میں فارسی لشکر خالد بن ولید کے جانبازوں کے نیزوں اور تلواروں کی زد میں تھا۔ خالد بن ولید کو سامنے دیکھ کر کارن اور فارسی لشکر حواس باختہ ہو گیا اور وہ سراسیمگی کی حالت میں پیچھے ہٹنے لگے۔ کارن گرد و غبار کے بادلوں میں تلواروں کی جنکار اور زخمیوں کی چیخو پکار سن رہا تھا۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ پھر وہ ایرانی لشکر سے زیادہ خود کو حوصلہ دینے کے لیے چلایا، عظیم سلطنت فارس کے بہادروں، تمہاری تعداد ابھی بھی دشمن سے 3 گنا زیادہ ہے، ہمت سے کام لو اور آگے بڑھو، فتح ہمارا ہی مقدر ہوگی۔ لیکن کارن کی یہ آواز زخمیوں کی چیخو پکار میں گم ہو کر رہ گئی۔ مسلمان ان کی صفوں کو چیرتے اور لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ کارن کے حفاظتی دستے نے حملہ کر کے مسلمانوں کو اپنے سپہ سالار سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن مجاہدین کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ انہیں اس میں کامیابی نہ ملی۔ مجاہدین کا ایک گروہ اپنے نیزوں اور تلواروں سے راستہ صاف کرتا ہوا آگے بڑھا اور کارن کے قریب پہنچ گیا۔ ایک نوجوان نے یکے بعد دیگرے 2 سواروں کو گرانے کے بعد کارن پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی وار میں اس کا نیزہ ایرانی سپہ سالار کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ کارن اپنے گھوڑے سے گرا اور جنگجو اس کی لاش کو رونتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ مسلمان ایرانی لشکر کے قلب کے اندر تک پہنچ چکے تھے، جس سے ایرانی لشکر کے قلب میں بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ مگر قلب کے بعد جب ایرانیوں کے عقب کے دستے سامنے آئے تو ایرانی لشکر دوبارہ جم کر لڑنے لگا، کیونکہ عقب کے دستے ابھی تک جنگ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے تازہ دم تھے۔ اسی اثناء میں مثنیٰ بن حارثہ کے وہ دستے جنہوں نے دائیں اور بائیں 2 حصوں میں تقسیم ہو کر خالد بن ولید کے لیے راستہ بنایا تھا، وہ فارسی لشکر کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر حملہ کر چکے تھے۔
جس سے ایرانی لشکر کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ کبھی وہ مسلمانوں کے دباؤ کی وجہ سے افراتفری کی حالت میں پیچھے ہٹنے لگتے اور کبھی اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے دوبارہ سنبھل کر حملہ کرتے اور مسلمانوں کی پیش قدمی روک دیتے۔ پھر اچانک مشرق کی طرف سے گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھا اور کاکا ابن عمر التمیمی کی قیادت میں 1000 مجاہدین آندھی اور طوفان بن کر نازل ہوئے۔ انہوں نے حملہ آور ہو کر ایرانی لشکر کے دائیں بازو کی صفوں کو رون ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت کاکا کی قیادت میں یہ دستہ محفوظ رکھا ہوا تھا، جس کو اچانک میدان جنگ میں نمودار ہو کر ایرانی لشکر کے ایک بازو پر حملہ آور ہونا تھا۔ حضرت کاکا کے حملے سے ایرانیوں کی دائیں بازو والی صفیں تتر بتر ہو گئیں اور حضرت خالد بن ولید کے قلب کے چند دستے بائیں جانب مانا بن حارثہ سے جا ملے۔ ایرانی اب تینوں طرف سے شدید دباؤ کا سامنا کر رہے تھے۔ کارن کی موت کے بعد ایرانی لشکر کی قیادت ایک شہزادہ قباد اور سالار انوش جان کر رہے تھے، مگر ایک لمحے کے بعد مسلمانوں نے دوسرے سالار انوش جان اور ایرانی شہزادے قباد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایرانی لشکر جو چند لمحے پہلے بغیر کسی نقصان کے فتح کی امید پر لڑ رہا تھا، اب ایک ذلت آمیز شکست سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مسلمانوں کے حملوں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور وہ قریب ہی موجود ایک نہر کی طرف سمٹنے لگے۔ دوپہر کے وقت پورا میدان جنگ ایرانیوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا اور نہر کے کنارے گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے آخری حملہ کیا، مگر اسلامی لشکر کے سامنے ان کا کوئی بس نہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی لشکر کی ساری کوشش مسلمانوں کو کشتیوں کے پل سے دور رکھنے کے لیے تھی، تاکہ بچی کچی فوج کے زیادہ سے زیادہ آدمی پل پار کر کے نہر کے دوسری طرف پہنچ جائیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ پل کے محافظوں پر مسلمانوں کا گھیرا ہر لمحے تنگ ہو رہا تھا۔ پل عبور کرنے والے ایرانی سپاہیوں کی یہ حالت تھی کہ وہ ایک پر ایک گرا پڑتا، پیدل چلنے والے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے جاتے اور گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر نہر میں گرتے۔ مسلمانوں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ ایرانی پل کی بجائے نہر میں کود کر دوسری طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر مسلمانوں نے پل کے محافظوں پر زوردار حملہ کیا اور پل پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً 5000 کے قریب ایرانی جو ابھی بھی نہر کے اسی طرف موجود تھے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور مسلمانوں سے امان طلب کی۔ ایرانیوں نے نہر کے دوسری طرف سے پل کی رسیاں کاٹ دی تاکہ مسلمان ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ مجاہدین کے ایک دستے نے گھوڑوں پر نہر پار کر کے ایرانیوں کا پیچھا کرنے کی اجازت مانگی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کیونکہ نہر کے دوسری طرف ایرانیوں کے مورچے موجود تھے جہاں سے وہ گھوڑوں پر نہر پار کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیر برسا کر انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فارسیوں پر مزار کے مارکہ میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ غروب آفتاب کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت مثنی بن حارثہ، حضرت کاکا اور مانا بن حارثہ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خیمہ جنگ سے پہلے ایرانی سپہ سالار کے زیر استعمال تھا۔ یہاں سونے چاندی کے برتنوں سے لے کر حریر و اطلس کے پردے اور بیش قیمت قالینوں سمیت عجم کے سارے تکلفات موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کو آئندہ کی پیش قدمی کے بارے میں ہدایات دے رہے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔